ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی حقیقی سچی محبت نصیب فرمائے اور روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا تلاوت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا درجے بلند کرے گا۔ جسے قرآن پڑھنا آیا اور جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اور قرآن کا علم تو لامحدود ہے، اللہ کا کلام ہے، سمندروں جیسے راز قرآن کے اندر ہیں۔ جو جس نظریے سے قرآن کو دیکھے گا اللہ اسے اس نظریے کا علم دیں گے۔ قرآن تو سمندر ہے، جس مقصد سے چھلانگ لگاؤ گے اللہ وہ موتیاں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بس قرآن سے لینا آنا، شکار کرنا آنا چاہیے، ڈبکی لگا کر گہرائی میں اتر کر موتی نکال کر لانے کا ہنر چاہیے۔ پھر اللہ ساری زندگی ایک صحیح راہ پر فٹ کر دیں گے، لگا دیں گے انشاءاللہ۔ جتنا قرآن پڑھو گے نا اتنا اللہ پہ بھروسہ آ جائے گا کہ بھی سب کرنے والے اللہ ہیں۔ کلام کو جتنا پڑھو گے کلام والے کی اتنی محبت اور اتنا اعتماد اور بھروسہ آ جائے گا۔ ایک شخص آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مجھے حج میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے حج کو لے جائے۔ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی زر زیور جائیداد نہیں ہے، جانے آنے کا خرچ نہیں ہے، مگر تمنا بڑی ہے حج کو جانے کی، آپ دعا کر دیں اللہ مجھے حج کو لے جائے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا پکا ارادہ ہے حج کو جانے کا؟ بالکل پکا ہے، حالت نہیں ہے۔ تو پھر حضرت نے اپنی ایک تھیلی نکالی تو اس میں سے پھر وہ 4 ان کے پاس درہم رکھے ہوئے تھے، چاندی کے سکے، اٹھا کر دے دیا، جاؤ حج کر کے آؤ۔ 4 پتلے کو ہاتھ میں ہی دیکھا انہوں نے، کیا حضرت 4 روپے میں ہو جاتا کہ حج کر کو؟ پلٹا پلٹا دیکھا 4 میں کہاں سے ہو جاتا ہے؟ تو حضرت بولا اللہ کرائیں گے، جاؤ اللہ پر بھروسہ ہو۔ بہرحال حضرت کی بات تھی، دعا لے لی، 4 درہم بھی مل گئے، نکل گئے۔ وہ زمانہ حج کا تھا، لوگ حج کے لیے قافلے نکل رہے تھے۔ تو جب یہ باہر نکلا تو ایک قافلہ جا رہا تھا حج کو، تو اسے تمنا چکی تھی تو جا کر کہنے لگا آپ لوگ حج کو جا رہے ہیں؟ ہاں حج کو جا رہے ہیں، دعا کرو، میرا بھی ارادہ ہے اللہ مجھے بھی لے جائے۔ تو اس قافلے میں اس ایک بندے نے کہا تم حج کو جانا چاہتے ہو؟ پکا ارادہ ہے؟ جی ہاں بالکل تیار ہو، جی تیار ہے۔ بس ہم 10 لوگ نکل رہے تھے، ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کا اونٹ سامان سب تیار ہے، آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو فوراً تیار ہو گئے، تو اونٹ پہ بٹھا دے گئے 2 مہینے حج ہوا، واپس 2 مہینے۔ جب واپس آئے تو حساب کتاب کو بیٹھے، جب حساب کتاب کو بیٹھے تو 9 جنے بولے 10واں تو ہمارا مہمان ہے، اس سے کیا لینا، کوئی خرچ ان سے نہیں لیا جائے گا۔ 10واں تو ہمارا مہمان ہے، مہمان سے تھوڑے نہ خرچ لیا جاتا ہے۔ تو جو بھی حساب بیٹھا 9 میں بیٹھا، سارا حساب ہو گیا۔ جہاں سے لیا تھا حضرت کی خانقاہ کے باہر، وہاں سے لا کو چھوڑ ڈالے، لو تمہاری جگہ اتر جاؤ۔ خوش ہو حضرت کے پاس بھاگیا، حضرت تمہاری دعا قبول ہوگی، اللہ مجھے حج کرا دے گا۔ حضرت بولے حج ہوگا نہیں، لا میرے 4 روپے، میرے 4 دن واپس کرو۔ اللہ یہ 4 روپے میں کتنے جنہیں کو حج کرا دالی معلوم، اس میں تو بھی ایک ہے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو، تو پھر اللہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے دنیا پہ بھروسہ رکھا، ہماری حالت کیسا معلوم، ہمارے ملک بھارت کی حالت کیسا رہتا، بھلے ہیلمٹ پہنو نہ کو پہنو، فون کے اوپر کور پکا رہا، کیا مطلب، سر ہونا تو پھٹ جانے دے، فون پھٹنا نہیں، سر ہونا تو پھٹ جانے، مگر فون کو کراچ بھی نہیں آنا۔
اللہ تعالی ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ فرمان ہے، ارشاد ہے، حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے. ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کریں گے. اے ایمان والوں، خود صبر کرو اور مقابلے میں صابر رہو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 190 پر 9 اور 200 یہاں پر آ کر سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے الحمدللہ. تو پہلی آیت کا خلاصہ کہ سارے اہل کتاب غلط نہیں ہیں، بلکہ جو اہل کتاب نے اسلام قبول کر لیا، قیامت تک بھی اگر کوئی اہل کتاب یہودی اسلام قبول کرے گا اور وہ اپنے ایمان پر برقرار رہے گا، صحیح رہے گا، تو اللہ ان کو بھی نیک بدلہ دیں گے. دوسری آیت کا خلاصہ اللہ نے فرمایا صبر، صابر، رابط، یہ 3 چیزیں کرو، مگر کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ. چوتھی چیز، جو یہ کام کر لے گا وہ کامیاب ہو گیا. تو میں نے کل اس آیت کا ایک عنوان بیان کیا تھا کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن زیادہ تر پہلے نمبر پر یہودی ہیں اور دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں، تیسرے نمبر پر عیسائیوں کا نمبر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتہائی درجے کی دشمنی نبھائی، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی اس امت کو 73 فرقوں میں تقسیم کرنے والوں کے پیچھے کسی نہ کسی انداز میں یہودیوں کا ہاتھ ہے، چاہے وہ پیسہ خرچ کریں گے یا خود فتنے کھڑا کریں گے. اور نمبر 2 مشرکین سب سے زیادہ دشمن ہیں، انتہائی درجے کے دشمن. وہ ہمیشہ اسی بات کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلمان اسلام چھوڑ کر کفر میں آ جائیں، شرک میں آ جائیں. اور تیسرا نمبر عیسائیوں کا ہے. تو بہرحال مگر اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر ایک خبر اللہ کی طرف سے نبی تک پہنچائی گئی. کیا؟ حبشہ میں جو بادشاہ ہیں نجاشی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا وہ مسلمان ہیں. اے نبی جی، اللہ کا حکم ہے آپ ان کے لیے مدینے میں نماز جنازہ پڑھیں. تو حضرت نجاشی رحمہ اللہ اس وقت مسلمان ہوئے مگر ان کو مدینہ یا مکہ آنے کا موقع نہیں ملا. تڑپ تو بہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی، ملاقات کی، آپ کی صحبت میں رہنے کی، آپ سے سیکھنے کی، آپ کی خدمت کی، مگر موقع نہ ملا، اس لیے کہ وہ بادشاہ تھے اور حکومت ان کو سفر سے مانع بن چکی تھی. حکومتیں
بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یوں ہی چھوڑ چھاڑ کر بادشاہ نہیں نکل سکتے. جیسے کہ میں آپ کو سمجھاؤں، تاریخ میں ہے یہ جتنے بھی مغل بادشاہ گزرے ہیں نا، بشمول عالمگیر رحمہ اللہ کے، کسی کو بھی حج کے لیے جانے کا موقع نہیں ملا. وقت کے بادشاہ ہیں مغل بادشاہ سارے کے سارے، اور عالمگیر تو ویسے ہی متقی پرہیزگار، مگر ان کو کبھی حج کا موقع نہیں ہوا. کیوں؟ وقت کے بادشاہ جو ٹھہرے، جانے میں آنے میں 6 مہینے لگتے تھے اس زمانے میں. 6 مہینے بادشاہ نہیں رہے گا تو رعایا کا کیا بنے گا؟ تو پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ آپ اپنی طرف سے حج بدل کرا سکتے ہیں. تو پھر وہ ہر سال اپنی طرف سے کسی نہ کسی کو بھیج کر حج بدل کراتے تھے. تو ان کو حج، دیکھو حج اللہ کا گھر، یہ اللہ جسے چاہتے ہیں ان کو نصیب ہوتا ہے. یوں نہ سمجھو کہ میں پیسے والا ہوں، آج نہیں تو کل کر لوں گا، نہیں. یہ گھمنڈ میں، یہ گمان میں نہ رہو. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو مر جاؤ گے، مگر اللہ کے گھر کو نہیں جا سکتے. چھوٹ سیدھا سادہ غریب بندہ بھی اگر تڑپ سچی رکھے، اللہ فوراً لے کر جائیں گے. کہ حج کا سفر، عمرے کا سفر پیسوں کی بنیاد پر نہیں، عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے. ورنہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے گھر کو نہ جا سکے. تو میرے عزیزوں، حکومت بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو حضرت نجاشی رحمہ اللہ چونکہ بادشاہ تھے حبشہ کے، اس لیے، مگر تڑپ تو تھی، سچے مسلمان تھے، سچے مومن تھے، تڑپ بھی سچی تھی. اللہ جانتے ہیں جب اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تو سوچو ان کے ایمان پر گواہ اللہ ہیں. تو جب ان کی وفات ہوئی حبشہ میں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نماز جنازہ ادا کریں مدینے میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لے کر سیدھے عیدگاہ گئے. حالانکہ مسجد ہے، مسجد کے قریب میں مسلل جنائز، جنازہ پڑھنے کے لیے الگ سے جگہ بھی تھی. نہ مسجد میں آپ نے نماز ادا کی، نہ جنازے کی نماز کی جگہ میں نماز ادا کی، بلکہ آپ عیدگاہ گئے. عیدگاہ جا کر وہاں اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو لے کر وہاں ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی. چونکہ وہ تو حبشہ میں تھے تو یہاں نماز جنازہ ان کی غائبانہ پڑھی گئی. اب یہاں 2 مسئلے کھڑے ہو گئے. نمبر 1، کیا غائبانہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 2، نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا ہے یعنی مسجد کے باہر پڑھنا ہے؟ حدیث میں کیا ہے کہ غائبانہ قبر ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. نمبر 2، آپ نے مسجد میں نہیں کی، مسجد کے پڑوس میں جگہ تھی جنازے کے لیے، وہ وہاں بھی نہیں بلکہ آپ عیدگاہ گئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور یہ فاتح عراق ہیں، عراق کو فتح کرنے والے فاتح. جب ان کا انتقال ہوا، ان کو مدینے لایا گیا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ سے کہا کہ حضرت سعد کی جنازے کو مسجد میں ادا کریں تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں. مگر صحابہ نے مشورہ کیا تو یہ طے ہوا کہ نہیں، مسجد میں نہیں، باہر پڑھیں. پھر باہر ادا کر دی، مسجد میں نہیں لایا گیا. تو حضرت اماں عائشہ کو نماز جنازہ حضرت سعد کی نہیں ملی، اس لیے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جاتے تھے. اس کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ابھی زمانہ دور نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا لوگ بھول گئے کہ ہمارے نبی نے بیضہ خاتون کے لڑکے سہیل کا جنازہ مسجد میں ادا کیا؟ تو پھر صحابہ نے حضرت سعد کا جنازہ مسجد میں کیوں نہیں پڑھا؟ پھر صحابہ خاموش رہے. تو یہ روایت سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے مسجد میں بھی نماز پڑھی ہے اور آپ نے ایک دفعہ عیدگاہ میں بھی نماز ادا فرمائی. اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ مستقل ایک جگہ بنائے ہوئے تھے مسجد کے باہر جہاں جنازوں کو رکھ کر نماز پڑھتے تھے. تینوں حدیثیں ہیں. یہ ائمہ کی اپنی اپنی رائے.
تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جب حدیثیں موجود ہیں، اگر کوئی کسی بھی حدیث پہ عمل کرنا چاہے بس خاموش رہو، اعتراض نہ کرو، جھگڑے پیدا نہ کرو، فتنہ نہ کھڑا کرو۔ عذر کی وجہ سے اگر مسجد میں نماز ادا ہوتی ہے ٹھیک ہے، باقی ائمہ کا مسلک اگر آپ لیں گے تو امام شافعی، امام احمد کے نزدیک مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک قرآن حدیث کی روشنی میں مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا مسئلہ، یہی دو امام کہتے ہیں غائبانہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہی دو امام کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جو کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز پڑھ سکتے ہیں امام شافعی اور امام احمد، ان کی دلیل یہی ہے کہ آپ نبی نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اس لیے وہ غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت دیتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو ایک واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ میں یاد آ رہا ہے، ایک خاتون تھی جو مسجد کی صاف صفائی کرتی تھی، بہت عمر والی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا، اس لیے کہ اس نے مسجد کا بڑا خاص خیال رکھا ہے۔ ایک مرتبہ رات میں ان بیوی کا انتقال ہو گیا، مگر صحابہ نے مشورہ کیا کہ ابھی تو نبی آرام فرما رہے ہیں، اگر آپ کو جگائیں گے آپ کی نیند میں آرام میں خلل ہوگا، اس لیے نبی کو اطلاع نہیں دی گئی، راتوں رات نماز جنازہ پڑھ کر خاتون کو دفن کر دیا گیا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خاتون نظر نہیں آئی تو آپ نے دریافت کیا کہ ابھی وہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ان کا تو انتقال ہو گیا رات میں، اور مجھے اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ کہ نبی جی آپ کے آرام کا خیال کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر کچھ ساتھیوں کو لے کر گئے اور بیوی کے خبر پر جا کر وہاں پر ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ نے نماز ادا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد کی خادمہ ہیں اور نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اس وجہ سے غائبانہ ان کی نماز ان کو دفن کر دیا گیا۔ جنازہ تو ابھی سامنے نہیں ہے مگر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ تو یہ ایک یا دو قصے ایسے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے جنگوں میں، مگر نبی نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو پھر نبی ان اہم صحابہ کی جنازہ کیوں نہیں پڑھے؟ یہ جو ایک یا دو واقعے ایسے ملتے ہیں آپ کو، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی خصوصیت ہے، نبی کو اطلاع دی گئی ہوگی، نبی نے ادا فرمائی۔ باقی اگر ہر ایک کی غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو پھر آپ ہر ایک اہم آدمی کے نماز جنازہ غائبانہ آپ ادا فرماتے۔ بہرحال یہ ان کی تحقیق ہے، مگر حدیثیں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ کوئی مسجد میں نماز پڑھ لے ٹھیک ہے، کسی عذر کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، باہر جگہ نہیں ہے، اس لیے مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فتنہ نہ کھڑا کرو۔ اگر اس کے لیے کوئی جگہ ہے وہاں جنازہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی بڑا جنازہ ہے کسی بڑے میدان میں، ٹھیک ہے، تب بھی کوئی بات نہیں۔ تینوں حدیثیں موجود ہیں، کوئی نہ کوئی حدیث پہ عمل ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ لڑنا نہیں، فتنہ نہیں کھڑا کرو اللہ کے واسطے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جب جا رہے تھے، منافق جو تھے انہوں نے واویلا مچا دیا، انہوں نے شور مچا دیا، دیکھو بھائی ان مسلمانوں کو کیا ہوا کہ ایک عیسائی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ نجاشی عیسائی تھے، یہ مشہور تھا، وہ مسلمان تھے، یہ زیادہ کسی کو اطلاع نہیں تھی۔ تو منافقوں نے یوں ہی اندر سے افواہ اڑا دی، دیکھو ان مسلمانوں کو کیا ہوا کہ ایک عیسائی کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ۔ سارے عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ عیسائی ایسے ہیں جنہوں نے آخری نبی پر، اللہ پر ایمان لائے۔ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ جو ان پر کتاب اتری تھی انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی ان کا ایمان تھا۔ اب جو کتاب ہے قرآن اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو نجاشی عیسائی نہیں تھے، وہ عیسائی پہلے تھے، جب ان پر اطلاع کھل گئی، ان پر بات واضح ہو گئی تو وہ مسلمان ہو گئے،
اور ان کے اسلام کی گواہ اللہ آسمانوں سے دے رہے ہیں. تو یہ جو مسلمان جا کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ کسی عیسائی کی نماز جنازہ نہیں، یہ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. اس آیت کو اتار کر ان کے دماغوں کو صاف کیا گیا کہ نجاشی اپنی تورات، اپنی انجیل اور حضرت عیسیٰ پر بھی عمل پیرا تھے، اور جب ان کے سامنے آخری کتاب اور آخری رسول آئے تو ان پر بھی مسلمان اسلام لا کر مسلمان ہو گئے تھے. خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی پکے مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا نبی سے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ ان یہودیوں کی طرح نہیں ہے جو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر اپنی تورات کو بدل دیتے تھے. اگر کسی بڑے پیسے والے یہودی سے زنا ہو جاتا یا کوئی بڑی غلطی ہو جاتی اور یہ سپڑ جاتا تو فوراً پیسے تحفے دے کر ملک شام بھیجتا، اور ملک شام والے علماء جو برے علماء تھے، جو علماء سو تھے، وہ پیسے لے کر ان کے حساب کا فتویٰ لکھ کر بھیج دیتے. تو مالدار پیسے بھیج کر اپنے حساب کا فتویٰ منگا لیتے تھے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہاری طرح تھوڑے تھوڑے پیسوں پر اللہ کی آیتوں کو بدلتے نہیں تھے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ثمن کہتے ہیں ویسے ہی حقیر چیز کو، خلیلا اور زیادہ کمزور کر دیا اسے. تم کتنے بھی پیسے لے لو، قرآن پاک کے ایک مسئلے کو بدلنا پوری دنیا کے اس کے سامنے حقیر ہے. پوری دنیا کی دولت ایک مسئلے کے بارے میں حقیر ہے. تو تمہارے طرح نہیں کہ نجاشی تمہارے طرح اندر سے منافق نہیں تھے، تمہارے طرح یہودی یا عیسائی نہیں تھے، وہ پکے مسلمان تھے. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس جو یہودی عیسائی اسلام لے کر آئے اور وہ اپنے اسلام پر باقی رہے سچے پکے طور پر، اللہ کے پاس ان کو بہترین اجر ملے گا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب کر دیں گے. حق اور باطل کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان، جھوٹ اور سچ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان اللہ بہت جلد فیصلہ کر دیں گے. پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ یہ مسلمان تھے نجاشی، یہ کوئی عیسائی نہیں تھے. اب اگلی آیت، یا ایہا الذین آمنوا، پورے سارے آل عمران کی سورت کی 200 آیتوں کا خلاصہ. اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو. کب؟ تکلیف میں. صبر 3 طرح کا، صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی، صبر علی المصائب. ایک صبر ہوتا ہے اطاعت پر، نیکیوں پر، عبادتوں پر. ٹھنڈا موسم، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، فجر کی نماز کو اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے. صبر کرو، اٹھو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، ٹھنڈی سردی میں مسجد کو آؤ، نماز پڑھو. یہ صبر ہے کہ یا اللہ ٹھنڈے موسم میں بھی اٹھ رہا ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہوں، سردی کے موسم میں بھی چل کے مسجد کو جا رہا ہوں تیری عبادت کے لیے. یہ صبر کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں صبر علی الطاعات، اطاعت پر صبر. مشکل ہے مگر پیسہ اکٹھا کر کے حج کو جا رہا ہے، اپنے پیٹ کو مار رہا ہے، 2 وقت کی روٹی کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا رہا ہے. عید کے کپڑے بھی اس نے نہیں لیے، پیسے جمع کر کے حج کو جا رہا ہے. صبر علی الطاعات. بیماری میں بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہا ہے. صبر علی الطاعات، اطاعت پر صبر. دوسری قسم صبر عن المعاصی، گناہوں پر صبر، کہ خواہش ہو رہی ہے گناہ کرنے کی مگر پھر بھی اللہ کے ڈر سے رک رہا ہے. یہ صبر ہے. خواہش ہو رہی ہے غلط چیزیں دیکھنے کی، صبر کر رہا ہے، رک رہا ہے. خواہش ہو رہی ہے شراب پینے کی، صبر کر کے رک رہا ہے. خواہش ہو رہی ناجائز چیزوں کرنے کی مگر صبر کر کے رک رہا ہے. یہ صبر ہے. تیسری چیز صبر علی المصائب، مصیبتوں پہ صبر کرنا. انتقال ہو گیا والد صاحب کا، صبر کرو اللہ کی ذات پہ. والدہ کا انتقال ہو گیا، صبر کرو اللہ کی ذات پر. بیوی کا انتقال ہو گیا، صبر کرو. بچوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، صبر کرو. تو خاندان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، صبر کرو. مصیبتوں پہ صبر کرنا. تجارت میں نقصان ہو گیا، صبر کرو.
بے قصور تھے مگر پھر بھی ظالموں کے ظلم کا شکار بن گئے، صبر کرو۔ تمہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا، صبر کرو۔ تمہیں مارا جا رہا ہے، صبر کرو۔ تمہاری چیزوں کو چھین لیا جا رہا ہے، تمہارے گھروں پر بلڈیزر چلایا جا رہا ہے، صبر۔ یہ ہے صبر علی المصائب، کہ مصیبتوں پر، حالات پر انسان صبر کرے مگر اسلام کا راستہ نہ چھوڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والوں صبر کرو۔ وصابروا، یہ دوسری قسم صبر کی الگ ہے۔ صابروا، صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ جنگ کے موقع پر دشمن کے سامنے جم کر میدان میں ڈٹ جانا، یہ صابر ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ پہلا والا اصبروا، میں نے 3 قسم اس کے بتائے۔ دوسرا والا صابر کون ہے؟ جو میدان میں ڈٹ جاتا ہے، دشمن کے سامنے ثابت قدم رہتا ہے، چاہے بچ جائے یا شہید ہو جائے۔ صابروا، دشمن کے سامنے اللہ کے اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی دین کی خاطر، دین کی حفاظت کے لیے اپنا جان مال سب لگا کے کھڑا میدان میں۔ مجمع اپنا کم ہے، دشمنوں کا زیادہ، پھر بھی اس نے صبر کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر دیا۔ سامنے ہزاروں کا لشکر دشمن کا اور خود کا لشکر تھوڑا، صبر۔ ان کے پاس نئے نئے ہتھیار، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، صبر۔ اسے کہتے ہیں صابرون، میدان میں جم جانا مقاتلے کے وقت۔ تیسرا ورابطو، جنگ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، حدیث مبارکہ میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ایک دن جنگ میں شریک ہونا، ایک دن سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کے میدان میں ایک دن شریک ہو جانا۔ ایک پہلی حدیث، ایک مہینے روزہ رکھنے، ایک مہینے رات بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری حدیث، ایک دن اللہ کے راستے میں لگانا، ایک دن اللہ کے راستے میں لگانا 100 سال دن میں روزہ رکھنے کا ثواب، رات میں رات بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تیسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں میدان میں ایک دن ڈٹ جانا، رہ جانا، اگر یہ رمضان کا مہینہ ہے تو فرمایا 1000 سال روزے رکھنے کا ثواب، 1000 سال رات بھر عبادت کا ثواب لکھا جائے۔ ایک صورت میدان میں اتر گیا اور ڈٹ گیا، دوسری صورت جنگ کا تو موقع نہیں ملا مگر ہمیشہ اپنی پوری زندگی سرحد پر گزارتا ہے۔ بعض فوجیوں کی ڈیوٹی سرحد پر لگتی ہے کہ وہ اپنے بارڈر میں رہ کر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو مسلمان اسلامی ملک کا فوجی بنے اور اسلامی سرحد کی حفاظت کرے، علماء فرماتے ہیں یہ بارڈر میں رہنے والے مسلمان اور اسلامی کنٹری کے فوجی بھی اس ثواب کے اندر شامل ہیں، کہ وہ فوجی ہے، سرحد پہ ہے اور وہ اپنی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، چاہے پوری زندگی کوئی جنگ نہ ہوئی ہو اور وہ جنگ نہ لڑے، مگر سرحد میں سرحد کی حفاظت کے لیے اسے ڈیوٹی ملی اور اس نے پوری ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ نبھائی، تو اس کا بھی یہی ثواب ہے جو میدان میں اتر کر لڑتا ہے۔ کیوں؟ جنگ ہوتی تو یہ ضرور لڑتا، جنگ نہیں ہوئی تو اس میں کس کا کیا قصور؟ ایک صورت جنگ میں اتر گیا، دوسری صورت سرحد میں سرحد کی حفاظت کی خاطر رہا، تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ اچھا، بعض دفعہ لوگ سرحد میں رہتے ہیں، گھر ان کا وہیں رہتا ہے، وہ بھی ان کی زندگی وہیں گزارتے ہیں، مگر وہ فوجی نہیں ہوتے، وہ سرحد میں ہی سرحد کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتے، انہوں نے وہاں ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہ اپنا گھر بنایا ہوا ہے، وہ اس میں شامل نہیں۔ بس وہ فوجی جو سرحد کی حفاظت کی نیت سے رہا ہو وہ اس کے ثواب کا حقدار ہے۔
یہاں تک کہ حدیثوں میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شہید بھی ہو گیا تو اللہ اسے شہادت کا تو اجر دیں گے، مگر قیامت تک وہ جتنے اعمال کرتا رہا زندگی میں، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، جنازوں میں شریک ہوتا رہا، حج کرتا رہا، ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، بیوی کے حقوق ادا کرتا رہا، حلال کماتا رہا، جو کچھ وہ کرتا رہا، اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا تو قیامت تک اسے روزانہ اس کے اعمال کا اجر ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرات صحابہ ڈٹ جاتے تھے اللہ کے راستے میں، وَرَابِطُوا، اللہ کے راستے میں مربوط ہو جانا، مضبوط ہو جانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، چوتھی بات، صبر، صابر اور رابط، یہ تینوں چیزوں میں تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ تقویٰ مطلب یہ سب اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے صبر کیا مگر اللہ کے لیے نہیں، آپ میدان میں رہے مگر اللہ کے لیے نہیں، آپ نے مرابطہ کیا مگر اللہ کے لیے نہیں، تو پھر آپ فیل ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر چیز میں تقویٰ ضروری ہے۔ نماز تقوی کے ساتھ، روزہ تقوی کے ساتھ، حج تقوی کے ساتھ، عبادتیں تقوی کے ساتھ، اخلاق تقوی کے ساتھ، خیرات تقوی کے ساتھ، زکوٰۃ تقوی کے ساتھ، بڑی چھوٹی عبادت تقوی کے ساتھ، تلاوت تقوی کے ساتھ، ماں باپ کی خدمت تقوی کے ساتھ، بیوی کے حقوق تقوی کے ساتھ، بھائی بہن کے حقوق تقوی کے ساتھ، ہر چیز میں تقویٰ ضروری ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے لیے عمل ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو کس کے لیے شہید ہوا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے جنگ میں شرکت اس لیے کی، تو شہید اس لیے ہوا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تیرے دل کے اندر ہمارا تقویٰ نہیں تھا، آج تجھے منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک نیت اگر صحیح نہیں ہے، زندگی بھر کے اعمال خطرے میں ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پوری شریعت کا خلاصہ، پورے سورہ آل عمران کا خلاصہ کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اب تم کامیاب ہو، یہ چیزیں اگر ہیں اب تم کامیاب ہو، اب تم فلاح والے ہو، اب تم کامیاب ہو گئے۔ تفلحون، فلاح، حی علی الفلاح، تفلحون، ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں، ایسی زندگی جس کے بعد کبھی موت نہیں، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہیں، ایسی جنت جس کے بعد کبھی غربت نہیں، ایسی جوانی جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں، ایسی خوشی جس کے بعد کبھی غم نہیں، اسے کہتے ہیں فلاح، حی علی الفلاح۔ آ جاؤ ایسی کامیابی کی طرف کہ جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں دیکھو گے۔ اللہ کا فرمان لعلکم تفلحون، اگر یہ چیزیں تم کرو گے تو تم کامیاب ہو، اب تم کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو آخری رکوع ہے اس کا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ جو آخری رکوع ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ میں اور آپ اس بات کا عزم اور ارادہ اور نیت اور کوشش کریں انشاءاللہ کہ جب بھی ہم تہجد کو اٹھیں گے یا کم از کم فجر کی نماز کو جب ہم اٹھیں گے تو اس آخری رکوع کو تھوڑا تھوڑا کر کے بغیر دیکھے یاد کر لیں گے، اور پھر اسے ہم ہر دن جب ہم نماز کے لیے جاگیں گے تو ہم اسے پڑھ کر نبی کی سنت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نہیں؟ انشاءاللہ اگر یاد ہوگا تو بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بستر سے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ بستر سے اٹھ کر بیٹھتے تھے تہجد کے لیے، بغیر وضو کے آپ بیٹھے بیٹھے پورا رکوع پڑھتے تھے، پھر جا کر وضو کرتے، پھر تہجد میں جاتے تھے۔ تو اگر بیٹھ آپ کو یاد ہے تو آپ اٹھ کر بیٹھ کر بستر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کا دل چاہے تو وضو کر کے بھی پڑھیں، کوئی بات نہیں، بغیر وضو کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔
مگر بہرحال روزانہ نبی کا معمول رہا ہے، تو سوچو یہ آخری رکوع کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم سب اس بات کی کوشش کریں جب تک یاد نہ ہو جائے تب تک دیکھ کر پڑھ لیں، جب یاد ہو جائے تو بغیر دیکھ لیں پڑھ لیں انشاءاللہ۔ دیکھ کر پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اس پورے ہفتے میں اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، بروز پیر بات آئی فاستجاب لهم ربهم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول کرتے ہیں، اور دعا کی خصوصیت، دعا کی قبولیت کے اسباب بھی بتائے گئے بروز پیر۔ بروز منگل کو بات آئی، مرد ہو کہ عورت جب محنت کرتے ہیں تو اللہ اس کا پھل ان کو ضرور دیتے ہیں۔ بعضکم من بعض، مرد ہو کہ عورت اجر میں دونوں برابر ہیں۔ عورتوں کو گھر بیٹھے جنازے کا ثواب، عید کی نماز کا ثواب، جہاد کا ثواب ملتا رہے گا، عورتوں کو اللہ کبھی ثواب میں کم نہیں کریں گے۔ بدھ کے دن لا یغرنک پر بات ہوئی کہ کافروں کے عیش اور عشرت کو دیکھ کر مسلمان دھوکے میں نہ پڑیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے پھر بھی اتنی اچھی زندگی گزار رہے نا، نہیں، دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو ایک گھونٹ پانی اللہ کافروں کو نصیب نہیں کرتا۔ کل جمعرات کے دن بات آئی، مومن کا ذکر آیا کہ ان کے لیے جنت ہے، نہریں ہیں بے شمار، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ پھر بات آئی کہ یہودیوں کی نفرت کس درجے کی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ آج بروز جمعہ کی تفسیر ہمارے سامنے ہے، تو یہ اس پورے ہفتے کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اللہ ہر